اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، اس کے نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ من جملہ ان نعمتوں کے یہ بھی ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کو اور اپنے کلام کو اور اپنے تمام کی تمام شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات فرما دیے، اور محض انتظامات نہیں فرمائے بلکہ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ ایک وقت تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت مطلوب تھی تو حق تعالیٰ جل مجدہ نے حفاظ کرام کی جماعت کھڑی کر دی۔ دسیوں صحابہ بلکہ سینکڑوں صحابہ کی تعداد ہے جو بہترین حافظ قرآن تھے اور جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر وقت آیا قرآن مجید کی معانی، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کی تفسیر، تفسیر اور توضیح اور اس کے بیان کا تو اللہ کیا ہلا رہا ہے حضرت حق جل مجدہ نے افراد کی جماعت پیدا کی۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کیسی گہرائی حق تعالیٰ جل مجدہ نے ان کے قلوب میں عطا فرمائی کی۔ قرطبی المالکی ہیں، ابو حیان اندلسی ہیں، ابن کثیر ہیں اور جار اللہ زمخشری ہیں، رازی ہیں، اور اسی طریقے پر ایک طویل سلسلہ ہے حضرات مفسرین کرام کا جنہوں نے قرآن مجید کے خبایا، قرآن مجید کے مزایا، قرآن مجید کے امتیازات، قرآن مجید کے حقائق، ان دقائق کو آشکارا کیا اور دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرات اہل حق کھڑے ہوئے، یعنی حضرات محدثین جن کی جماعت نے حدیث کو محفوظ کیا۔ ان کے کارنامے آپ کے سامنے وقتاً وقتاً پیش آتے رہے، حضرات اساتذہ بیان کرتے رہے، ان کی کوششیں، ان کی مساعی اور ان کی جستجو اور ان کا اخلاص، ان کا تقویٰ، ان کا تقدس، پھر معانی حدیث کا ایک سلسلہ، پھر حضرات فقہاء کرام کی جماعت جنہوں نے احکامات شریعت کو بیان کیا۔ خود محض سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ کی حیات میں اور ان کی سوالے میں موجود ہے، اور ناقد محدث کبیر مولانا سید احمد رضا بجنوری ہیں کہ 12,83,000 مسائل حضرت امام اعظم نے طرح مدون کیے ہیں اور مدون کرائے ہیں۔ ایک جماعت فقہا کی قائم کر دی اور اس کو جماعت کو متعین کیا جو 40 بہترین فقہا اور حضرت کے تلامذہ پر مشتمل تھی۔ اسی طریقے پر یہ فقہ اور اصول فقہ اور تمام کے تمام مسائل کا ضبط اور ان کا انضباط ان کے دور کے اندر پیش آیا، اور پھر اس کے بعد ایک لیگیسی ہے، ایک کہکشاں ہے، ایک کارواں ہے جو لگاتار وہاں سے چل کر اور آج تک جس کا سلسلہ قائم و دائم ہے۔ پھر جماعت محدثین کے اندر حضرت سیدنا امام بخاری ہیں، ابھی آپ نے سنا اور سنتے آئے ہیں کہ ان کی کتاب کو جو تمغہ امتیاز پیش کیا گیا اور عطا کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب اللہ کے بعد کائنات کے اندر، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے اصح ترین اور سب سے صحیح ترین اور مضبوط ترین کتاب ہے۔ لیکن محدثین وضاحت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے بعد کا تمغہ امتیاز ہے۔ امام بخاری سے بیشتر جو محدثین پیدا ہوئے ہیں اور جن کا ایک پورا سلسلہ ہے اور ان کے مجموعہ احادیث موجود ہیں جن کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو تقریباً 200 محدثین ایسے ہیں حضرات صحابہ و تابعین میں جن کے مجموعہ منصہ شہود پر آ چکے تھے بخاری کی کتاب سے پہلے، اور وہ جماعت بھی جن کے یہاں جسم کا یا غلط بیانی کا کوئی کسی قسم کا واہمہ یا شائبہ بھی نہیں تھا، تو ان کے بعد بخاری کے بعد یعنی آنے والوں کے لیے کہ بخاری کو خطاب دیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی کتاب اصح ترین کتاب ہے، تو ان سے بیشتر بخاری سے بیشتر بخاری کو یہ لقب نہیں، لیکن اس سے بخاری کی شان، ان کا عروج اور بخاری کا مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، بخاری کا فراست، بخاری کی ذہانت، بخاری کا تقویٰ اور بخاری کا فن اور فن حدیث جس کے اوپر وہ حاوی ہیں
اور اس فن حدیث کے اوپر آنے کے بعد ان کو امام امیر المومنین فی الحدیث کے خطاب سے ملقب کیا گیا. وہ ان کی محنتیں ہیں، وہ تمام ان کی سوالیں اور زندگی آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور مختلف مواقع پر سنتے بھی رہے ہیں. پھر کتاب جو شان کی امام بخاری نے لکھی الاعمال الحفیظ، کتاب محض یہ نہیں کہ سیدنا امام بخاری نے کتاب کو جمع کر دیا اور کتاب کے اندر احادیث کو انہوں نے جمع کر دیا اور صحیح ترین کتاب احادیث کو، محض اتنا کارنامہ نہیں بلکہ امام کا کارنامہ عظیم الشان ہے. امام نے پوری شریعت کو، پورے دین کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو اور پورے اسلام کو پیش کیا. محض یہی نہیں کہ پوری سیرت پیش کی، پوری شریعت پیش کی، پورا دین پیش کیا اور احکامات دین، محض اتنا نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ فقہی اپنے نظریات اور فقہی مسائل کا بیان کرتے چلتے ہیں اور اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور اپنی رائے کو بھی. اور محض یہی نہیں اتنا ہی کام کیا ہو بلکہ اسلام کے مقابل میں اور عقائد کے مقابلے میں اور ایمان کے مقابلے میں جو فرقے باطلہ پیش آتے رہے، پیدا ہوتے رہے، ان کی تردید اور اس کا سامنا اسلام کو آج سے نہیں ہے، یہ اس دور میں نہیں ہے، بلکہ جب سے اسلام وجود میں آیا، جب سے اسلام کے آغاز اور ابتدا ہوئی، اس وقت سے ان فتنوں کا اور فرقوں کا سامنا ہے. آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا ڈاکٹر اقبال کا کہ نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف بنجا فگن نئے، وہی فطرت اسد رہی، وہی مرحبی، وہی انتری. نہ فتنہ گائے جہاں نہیں ہے، نہ فتنے نئے ہیں، وہی فطرت اسد رہی اور وہی مرحب اور انتری ہیں جو عرب کے دو مشہور زور آور پہلوان تھے اور جن کے مقابلے ہوئے ہیں. بہرحال آج بھی وہی فتنے ہیں جو امام بخاری کے دور میں جن فتنوں نے سر اٹھایا یا ان سے پیشتر ان کی سرکوبی بھی کرتے ہیں. تو محض ایک اتنا ہی کارنامہ نہیں کہ صحیح ترین احادیث کو، ابھی مولوی صاحب نے فرمایا کہ 7,000 احادیث کو مجموعہ غیر مکرر احادیث کا انہوں نے اس میں جمع کر دیا اور 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے انتخاب کیا الاعمال الحفیظ، الاعمال الحفیظ. اتنی محنتیں، اتنی کافشیں آج تو ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ حق تعالیٰ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے کلام کے لیے، اپنی وحی کے حفاظت کے لیے جس کا وعدہ قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. ذکر قرآن مجید ہے، بلا شبہ حدیث بھی وہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وحی کی حفاظت کے جو انتظامات فرمائے حق تعالیٰ جل مجدہ نے، وہ ہر جانب میں ہیں، ہر سمت میں ہیں، ہر شعبے میں ہیں، ہر گوشے میں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ وہی آج فقط اگر دنیا میں کسی مذہب کے پاس اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر محفوظ اور موجود ہے تو وہ محض مذہب اسلام ہے جس کے پاس وہی موجود ہے. وہی نے کیا کارنامہ کیا؟ وہی نے یہ بتایا کہ عقد کا معبود کے ساتھ اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے ساتھ مخلوق کا، خالق کا مخلوق کے ساتھ رابطہ کیسے ممکن ہوا. اور وہی نے ہی اعمال کا بھی پابند کیا، وہی نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم اعمال کے پابند ہیں. وہی نے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں جو غائب اور نظر ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا بیان کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے، جہاں تک آپ کی عقل کام کرتی ہے، جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں ان کا بیان کر سکتے ہیں. ایک شخص بمبئی تک گیا تو بمبئی کے مناظر، بمبئی کی چیزیں، وہاں کا موسم اور وہاں کی عبارتیں اور تاریخی چیزوں کے بارے میں بیان کر سکتا ہے. اس سے آگے اگر پوچھیں تو اس کے آگے کی خبر نہیں بیان کر سکتا. اگر کوئی بمبئی سے آگے گیا تو وہ سمندر کی گہرائییں اور اس کے بارے میں، بار بڈوز ایک جگہ ہے ویسٹ انڈیز کے قریب اور ویسٹ جزائر کے ہند کے پاس،
वहाँ पर हमारे साबिक मुहतमिम खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी हजरत मौलाना मोहम्मद सारिक साहब नवरल्लाहु बरकतहू तशरीफ ले गए। मुझे भी वहाँ जाने की सआदत हासिल हुई और वहाँ पर मौका मिला। हजरत ने भी उस समंदर की गहराइयों का सफर किया जिसकी अंदर गहराई के अंदर तकरीबन 155 फीट नीचे चले जाते हैं, जिसको सबमरीन कहते हैं, और हमारे यहाँ फारसी में आबदोज और उर्दू के अंदर पनडुब्बी, उसके अंदर समंदर की सैर कराते हैं। 155 फीट नीचे हमारी मौजूदा देवबंद की जामा मस्जिद के मीनार की बुलंदी महज 55 फीट है। वो 155 फीट समंदर के नीचे ले जाने के बाद सैर कराते हैं और वहाँ पर वो मुआयना करते हैं कि अगर कोई हादसा पेश आ गया और जान ज़ाया हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। समंदर की गहराई से वापस लाने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने समंदर के अंदर 155 फीट गहराई का हमने मुआयना किया, मुशाहिदा किया, सैर की। मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ और अपने वालिद मरहूम के साथ जिस वक्त समंदर के अंदर गए, एक कायनात आबाद है, एक दुनिया आबाद है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, चट्टानें हैं और जमीन है, और जिन जहाजों को हादसा पेश आए उनके मलबे वहाँ पर मौजूद है, टूटे फूटे जहाज और घास उगी हुई है बिल्कुल तार की तरीके पर, मछलियों के गोल है एक पूरी। अब अगर किसी ने समंदर का सफर नहीं किया, किसी ने मकामात पर जाने की मौका नहीं मिला, वो क्या बयान करेगा समंदर की। हमने भी वहां तक बयान किया समंदर की गहराई को 155 फीट तक, हजार फीट समंदर की गहराई है, तारीकी है। और फिर उसके बाद जमीन की तबकात के अंदर आग का एक बाकायदा सिलसिला है जो आग और बुरे नार कहलाता है, जो जमीन के तबकात के अंदर है। और फिर अंधेरा और तारीकी, वहां की खबर कौन देगा? बाद कब्र के आंदर पेश आने वाले हालात, उसकी खबर कौन देगा? जन्नत और जहन्नम के बारे में कौन बताएगा? जन्नत की नेमतें, इन सब की इत्तला वही ने दी, इन सब को बताया वही ने ही इन सब के ऊपर वाकिफ कराया। ये वही है जहाँ अकल काम नहीं कर सकती, तो वहाँ पर वही रहनुमाई करती है। चुनांचे इसीलिए आगाज में सैयदना इमाम बुखारी ने वही से अपनी किताब का आगाज किया और बताया, ये भी मकसद है कि मैं जो कुछ बयान करूंगा अपनी इस किताब में वो वही उसकी सनद वही की जानी, वही से वो मुस्तरद होगी, और जो कुछ बयान किया जाएगा वो सब वही है। चुनांचे वही से उन्होंने अपनी किताब का आगाज किया सैयदना इमाम बुखारी ने। आखिरी बाब है बुखारी शरीफ का, और उस आखिरी बाब के अंदर मामाने बनी आदम और उनके वजन का जिक्र है जो समझ में नहीं आते। मैंने अर्ज किया कि आपको कि अकल की रहनुमाई नहीं करती कि आमाल इस तरीके पर बोले जाते हैं। आमाल को कह दिया गया कि आमाल का जिस्म नहीं है, आमाल का कोई आकार नहीं, कोई उनका पैकर नहीं, कोई उसका जिस्म नहीं, चुनांचे उनको वजन करना या उनको तोड़ना मुमकिन नहीं है। उसी के साथ साथ फिर अमल है, अमल के साथ और के बारे में भी हमने किया कि वही रहनुमाई करती है, वही ने अमल का पाबंद किया। और जब अमल का पाबंद किया तो बिला वजह नहीं, बल्कि इस अमल के ऊपर सजा व जज़ा का तरत्तुब होगा, सजा व जज़ा के फैसले होंगे, अजर व सवाब के फैसले होंगे, जन्नत व जहन्नम के फैसले होंगे। और उसी के साथ साथ ये भी कि अमल के ऊपर पाबंद कर देने के बाद वही के जरिए और सजा व जज़ा के फैसले, और उनके साथ साथ कौन का अलहदा से जिक्र नहीं कि उसको अलहदा से जिक्र किया गया हो, क्योंकि कौन भी एक अमल है, अमल के तहत आ गया। इसकी बहुत सी मिसालें दी हज़रात अहले इल्म ने, हज़रात मुहक्किकीन ने कि आमाल का वज़न कैसे होगा, आमाल वो सब तकरीरें आपके सामने बयान हो चुकी हैं और आपके सामने हज़रात अहले इल्म बयान करते रहते हैं। और अब तो दुनिया के हर गोशे में खत्म बुखारी के मौके पर इज्तिमाअत मुनाक़िद होते हैं, वहाँ पर ही बयानात आपके गोशगुजार होते रहते हैं। असल चीज ये है
کہ وزن اعمال کے کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا خدا تعالیٰ جانتے نہیں انسانوں کے اعمال اور ان کی کیفیات کو یا ان کی مقدار کو؟ وہ تو علیم ہے، وہ تو علام ہے۔ جب وہ علیم ہے، علام ہے، علیم بذات الصدور، اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے کہ دلوں کے بھید اور رازوں کے اوپر واقف ہے۔ یہ اشکال یہی نہیں اور بہت سی جگہ پر پیش آ سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ علیم و علام ہے تو بندوں کے عمل کے وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئے گی؟ کیا اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ یہ اشکال جیسا کہ میں نے کہا بہت سی جگہ پر پیش آ سکتا ہے، خاص طور سے عصر کی اور فجر کی نماز کے اوقات کے وقت جب فرشتوں کی اور ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، دریافت کرتے ہیں بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو وہاں پر حضرات ملائکہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑا۔ یا معصوم کی موت کے وقت، جس وقت معصوم کی موت پیش آتی ہے اور اس کی روح نکال کر ملک الموت یعنی اسرائیل، یاد رکھیے قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں اسرائیل کا نام نہیں، ہاں آثار کے اندر اسرائیل کے نام سے اس فرشتے کا نام موجود ہے۔ قرآن مجید ملک الموت کے نام سے خطاب کرتا ہے۔ جب کسی معصوم کی جان اور روح قبض کر کے ملک الموت پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کے دربار میں، اس وقت دریافت کرتے ہیں کہ جب تم نے روح نکالی تو ماں باپ کی زبان پر کیا تھا؟ کیا خدا تعالیٰ نہیں جانتے ماں باپ کی تڑپ، ان کی بے قراری، ان کی بے چینی اور ان کی بے بسی و بے کسی کو بلا شبہ واقف ہے؟ پھر کیوں سوال کرتے ہیں؟ ایک حدیث ہے اسے سنیے، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن فضالہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد ایمان قبول کیا، پھر دوسری ملاقات کی اور ایمان قبول ہونے کے بعد اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، مجھے کچھ تعلیم کیجیے اور کچھ احکامات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم اور تلقین کے بعد انہیں احکامات کی تلقین کی، نمازوں کی پابندی کا اقرار کیا۔ اس کے بعد فضالہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت مصروف ہوں، میں 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ممکن 2 نمازیں تو رات میں پڑھنی پڑے گی کہ فجر کی نماز العصری یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ وہاں پر بعض محدثین نے لکھا گفتگو کرتے ہوئے کہ فضالہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کر دی، 3 نمازوں کی۔ کشمیری پہنچے اس مقام پر حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی اور یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ فرائض کے اندر کوئی تخفیف کر سکے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کو اس لیے 2 نمازوں کی جانب خاص طور سے توجہ دی دلائی کہ یہ نمازیں 2 عصر اور فجر کی ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت ہے۔ اگر فجر کی نماز کا اہتمام کر لیا کہ جو آرام اور راحت کا انتہائی اور انتہا سے زیادہ نازک وقت جس کے اندر بیدار ہونا تیار ہونا نماز کے لیے انتہا سے زیادہ مشکل ہے، اگر اس پر پابند ہو گئے اور عصر کی نماز جس کے اندر مالکی اور بازار ثواب پر ہوتا ہے اور کاروبار اگر اس وقت دیا باقی نمازوں کے توڑ دو خاص طور سے 2 نمازوں کا فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کی وجہ سے، اسی لیے فرشتوں کی ڈیوٹی کے تبدیل ہونے کے بعد ہم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ بندے کو کس حال میں چھوڑا، اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ لاعلم ہے کہ بندے نماز میں تھے نہیں، بلکہ آدم کی تخلیق پر جو اشکال تھا حضرات ملائکہ کو ان کے سامنے یہاں کہ میری تخلیق کے اندر جو حکمت تھی یعنی عبادت کی انجام دہی اور اس پر عجر اور ثواب کو وہ تخلیق کی حکمت سامنے آئے۔ اسی طریقے پر معصوم کی موت کے وقت جس وقت سوال کرتے ہیں
کہ ماں باپ نے کیا کہا، تو فرشتے بیان کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ واقف ہوتے ہیں ماں باپ کی دلوں کی کیفیت سے. ان کے سینے پھٹے جا رہے ہیں، وہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں اپنے بچے کی پیدائش اور اس کی موت کے اوپر، اس کے سانحے کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ ساتھ میں تھوڑا جانتے ہیں کہ ساتھ میں فرشتوں سے، اس لیے کہ صبر کی اہمیت اور اس کے اجر کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے صبر کے اجر کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ مقاصد اور یہ حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے. اگر خدا تعالیٰ اعمال کے اوپر فیصلہ فرما دے تو کہیں وہ بات نہ ہو جو غالب کے لہجے میں ہے. غالب نے کہا اردو کے شاعر نے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آج بھی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یعنی اس وقت تعالیٰ آدم کی تخلیق فرما رہے تھے اور فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرمایا تھا حضرات ملائکہ نے عرض کیا کہ آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر خورزی کرے گی، فساد برپا کرے گی. آپ کو اگر تسبیح و تحمید آپ کو مطلوب ہے تو ہم اس کے لیے کافی ہیں. نحن نسبح و نقدس لک قرآن مجید میں ہے. انہی فرشتوں کو بندوں کے اعمال کے ضبط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا. اعمال کو لکھنے کے لیے انہی کے لکھے پر انسانوں کے فیصلے ہوں گے اور ان کے اعمال کا فیصلہ ہوگا. اسی کو غالب نے تقدیر کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ کہ فرشتوں کے لکھے پر ہمیں پکڑا جائے گا. یہ تو وہی ہے جنہوں نے عزم میں ہماری تخلیق پر اعتراض کیا تھا، ہماری پیدائش پر اعتراض کیا تھا. یہ تو ہمارے ازلی جسم ہے. آج بھی کوئی ہمارا در تحریر بھی تھا. جب یہ لکھ رہے تھے تو انسانی اولاد آدم میں سے یا جن سے آدم میں سے کوئی تھا بطور گواہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان کا لکھا ہوا یہ درست نہیں تھا. اس لیے وزن اعمال فرمائیں گے عدل کے اظہار کے لیے. اظہار عدل کا موقع ہے، انصاف کا موقع ہے. چنانچہ کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ رہے. بہت سے طریقے ہو سکتے تھے وزن کے علاوہ اور بہت سے طریقے تمام حضرات محدثین نے لکھے کہ یہ ہو سکتا تھا. پھر اس کے اندر کبھی وزن ہی وہ واحد چیز ہے جس کے لیے جو اس کو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوگا. تو اعمال کا وزن فرمائیں گے. اسی کو امام بخاری نے فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن کہ اللہ تعالیٰ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال کو اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے تاکہ ان پر سزا و جزا کا ترتب ہو سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ کہ ہم انصاف کے لیے عدل کے لیے ترازو قائم کریں گے. اس ترازو میں وزن ہوگا اعمال کا، اعمال بنی آدم کا. پھر ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں وقت کی تنگی کی باعث اشارتاً اور ذرا کنایتاً اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں. ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، جس میں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان گفتگو کی ہے. ہمارے حضرات اکابر دیوبند اکابر دیوبند کیا کہنے الاعمال الرفیق سبحان اللہ. ایک جو وہ کہکشاں ہیں وہ جو کاروان علم ہے اس کی انتہا اکابر دیوبند پر ہے سبحان اللہ. ابھی حال ہی میں حضرت مولانا بدر الحسن صاحب دربنگوی سابق رئیس داعی مجلہ داعی دارالعلوم دیوبند کے اور اس وقت موجود کویت میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب ہوئی قطب عالم سے متعلق حضرت قطب عالم کے متعلق علامہ کشمیری نے فرمایا کہ فقیہ النفس اور فرمایا کہ پچھلے گزشتہ 300 سال سے تفقہ مفقود ہے اور وہ فقیہ النفس ہر ایک کسی کو نہیں کہتے بلکہ ابن عابدین علامہ شامی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں حضرت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. ان پر مولانا بدر الحسن صاحب کا مضمون ہے. مضمون کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے لکھا مولانا اخیر میں کہ حضرت اقدس تھانوی حضرت اقدس
مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ وہ تھے کہ جو دریا کو کوزے میں بند کیا تھے بھائی؟ دریا کو کوزے میں بند کرتے. اور دوسرا جملہ یہ لکھا کہ اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ذات گرامی اور ان کی شخصیت وہ تھی جو کوزے سے دریا پر آمد کرتے. دونوں اپنے فن کی کمال میں اور عروج پر ہے، انتہا پر ہے، ذروہ اولیاء کے اوپر. سمندر کو یہ پیالے کے اندر بند کر دینا کوئی معمولی کام ہے. انتہائی حاوی، انتہائی ماہر، انتہائی قادر سے سکتا ہے کہ سمندر کو بند کر دے، علوم کو سمیٹ کر ایک جملے کے اندر پیش کر دے، انتہا سے زیادہ. پھر ایک جملے سے حضرت عبدالس خانوی مولانا نانوتوی نور اللہ وبرکاتہ حجت الاسلام نے آب حیات لکھی ہے زبان کے اندر. محض ایک آیت قرآن مجید کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ ایک آیت پر پوری ایک کتاب تصنیف کر. یہ ہے کوزے سے دریا پر آمد کرنا، پیالی سے سمندر کو پیدا کر دینا. یہ اور میرا گمان ہے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ پوری آیت پہ نہیں بلکہ آیت کے محض ایک جملے پر، ایک لفظ پر جس میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لفظ اولا پر حضرت نے پوری اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی اور کتاب تصنیف فرمائی. یہ ہے میرے آقا کا بلائی آبائی فتینی علمان مجید اور روحانیات کی سلسلے میں جس مقام پر تھے اس کا تو کیا بیان کریں. گلدوں میں حضرت گنگوہی کی خانقاہ بھی چلتی ہے، مدرسہ بھی قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی حضرت کی قائم ہے. خانقاہ کے اندر سالکین اور وہاں پر متوسلین موجود، مدرسے کے اندر طلبہ کا وہ نظام نہیں تھا جو آج آپ کے مدارس کے اندر انتظام ہے. آپ کے مدارس، ہمارے یہاں کے مدارس کیا ہیں؟ گجرات کے اندر مدارس ملاحظہ فرمائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. طلبہ کے لیے آئے دین انتظام، اسٹیل کے پیڑ گدے ان کے لیے ہیں، ناشتے کے انتظامات ہیں، ان کے لیے بہترین رہائش کے اور آسائش کے اور زندگی گزارنے کے بہترین تمام سہولیات فراہم. ان کو ہر چیز سے فارغ کرنے کے بعد محض اس کام پر کہ علم دین کے حصول کے لیے فارغ کر دیا. لیکن تقریباً 70 سال پہلے اور 100 سال پہلے مطبخ کا مروج رائج نظام نہیں تھا، نظام رائج نہیں تھا جو آج ہمارے درمیان مروج ہے. گھروں پر کھانا تعین تھا تو حضرت کے خادم طالب علم وہ بھی محلے کے گھر کے اندر کھانا لینے کے لیے جاتا تھا. کھانا لینے کے لیے 2 وقت جاتا، جانے کے لیے جانے کے بعد وہاں پر دستک دیتا، اندر سے کوئی آتی اور اس کا کھانا اس کو دیتی، کھانا لے کر آ جاتا. طالب علم جاتا رہا یہاں تک کہ 2 سال کے عرصے میں اس گھر کی بچی سے رابطہ ہو گیا جو کھانا لے کر آتی اور کھانا لے کر دیتی. اس طالب علم سے جو حضرت کا خادم بھی تھا اس سے رابطہ ہو گیا. آج کا اگر دور یعنی رابطہ ہوا کس درجے میں آج کا دور ہوا تو تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں، تمام مراحل مکمل ہو جاتے ہیں. رابطہ اس درجے میں ہوا کہ ملاقات کا وقت طے ہوا، سلام کلام ہوئی، ملاقات کا وقت طے ہوا، ٹائم طے ہوا اور وقت طے ہو گیا. یہ طالب علم رات کو حضرت کی خدمت کرتا، حضرت کے تیل سر میں تیل لگاتا، حضرت کی ٹانگیں دباتا اور حضرت کا بستر بچھاتا، حضرت کو آرام کر کے کرنے کے لیے لٹا دیا کرتا خانقاہ کے اندر. اور خود برابر میں اس طالب علم کا خادم کا بھی چارپائی ہوتی تھی. چنانچہ جس روز ملاقات کا ٹائم اور وقت طے تھا اس بچی سے گھر کی یہ چلا بے قرار بے چین شام سے کہ جلدی سے حضرت کو کھانا کھلاؤں، حضرت کو بٹاؤں سلاؤں. ملاقات کی بے چینی اور خلل تمام امور انجام دے کر حضرت کو سنا کر چلا ہے. ادھر سے وہ لڑکی بھی چلی ہے اپنے گھر سے اپنے والدین کو سنا کر. اس شب کے بعد جب وہ گھر سے چلی یہ خانقاہ سے نکلا
ابھی راستے میں آ گئے تھے، اچانک صاف شفاف آسمان پر بادل آئے ہیں، گرجے ہیں، بجلی کڑکی ہے۔ یہ تو راستے سے بھاگا کہ حضرت باہر سو رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، اٹھ جائیں گے، چارپائی میری خالی دیکھیں گے، سوال کریں گے کہ کہاں تھا، دریافت کریں گے، رات کھل جائے گا۔ لڑکی گھر کی طرف بھاگی کہ والدین دربار پر چار سائن میں سو رہے ہیں، کمروں میں سونے کا رواج نہیں تھا، باہر سوتے تھے۔ آنکھ کھل جائے گی جب میری چارپائی خالی دیکھیں گے اور دروازہ کھلا ہوا تو ان کو شبہ ہوگا، وہ گھر کی طرف آگی۔ جب یہ تعلیم سنانے کی بات کی تھی تو حضرت اقدس گنگوہی چارپائی کے پٹی پر بیٹھے ہوئے اس طرح ہی بیٹھے آنکھیں بند کر کے اور فرمایا اس کے آنے پر کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، آج بڑی مشکل سے ہم لوگ بچا کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، آئندہ بڑی مشکل سے آج لوگ بچا ہے۔ علوم کے اندر جو ان کو امتیاز اور جو شان اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، میں اس کا کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ چنانچہ انہوں نے بھی گفتگو کی ہے حدیث کے اندر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان گرامی آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب مکانی حبیب بتا کہ جو دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، 22 سالہ وزن، ساری بات، ساری جان اور تمام کی تمام دنیا کی چیزیں گھوم رہی ہیں کلام کے اوپر۔ فارسی والوں کا مشہور مقولہ ہے قول مردہ جان آ رہا، کہ مردوں کی بات میں وزن ہوتا ہے، مردوں کی بات جان رکھتی ہے۔ اگر قدیم دور میں زبان دے دیا کرتے تھے کسی کو، کسی سے وعدہ کرتے تھے تو وہ وعدہ پورا کرتے تھے۔ اسی لیے داؤد نے کہا کہ زبان دے عدو کو کہ یہ وہ شے ہے میرے ذہن میں رہے یا میرے ذہن میں رہے۔ محبوب سے کہا کہ کسی سے وعدہ مت کرنا، کسی سے، یہ وہ شے ہے انتہا سے زیادہ نازک اور باوقار کہ یا میرے ذہن میں رہے جب تک ذہن میں رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کی ہے۔ آپ نے پہلے بٹھائے ہیں، آپ نے زبردست قسم کے بیولات لگا دی زبان کے اوپر اور پابندی کی ہے۔ حدیث ہے زجر الشبانی والشیبہ عن ارتکاب الغیبہ، مولانا عبد الحی صاحب نبی کی کتاب جس کا ترجمہ پاکستان سے شائع ہوا تازیانہ کے نام سے، جس کے اندر حدیث نقل کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گراوٹ کے، انحطاط کے، گناہوں کے آخری درجے پر ہے، معاصی کے۔ لیکن اس منحوس ترین دور کے اندر بھی یہ خبر، منحوس خبر کانوں میں نہیں آتی کہ کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ فرمایا ماں کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو ماں کا چہرہ، ماں کی نعمت حاصل ہو اور اس کو خدمت کی توفیق ہو، الامان الرفیق، اس کا رتبہ تو کہاں سے کہاں پہنچے گا، اس کا اجر تو کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ ماں کو بٹھا کر سامنے اس کا چہرہ دیکھے محض اس نظریے سے اور اس نظر سے کہ یہ میری ماں ہے، فرمایا عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ کسی خوش نصیب کو بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، طواف اور وادہانہ اس کے گرد چکر لگانے کی سعادت، اس کا اجر تو الامان الرفیق، کوئی سہنے کھاؤں میں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھے کہ میرے رب کا گھر ہے، عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جو اجر ہے آپ کو معلوم ہے، اگر کسی خوش نصیب کو تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، ایک ایک حرف پر دستخط نہیں کیا، لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر محض اس نظر سے دیکھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، عبادت ہے۔ آپ نے سمجھا کہ جو مرتبہ، جو درجہ، جو عظمت بیت اللہ کو اور کلام مجید کو حاصل ہے وہ ماں کے چہرے کو حاصل ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی
تو ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا گناہ تھا۔ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ سود کھانے میں۔ پھر فرمایا اتنا گناہ سود کھانے میں ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے میں۔ پابندی عائد کر دی آپ نے زبان کے اوپر۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا شانہ اقدس کے اندر موجود ہے، اچانک ایک انسان کی خاتون آئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے میں پیغمبر بھی تشریف فرما ہے، آنے والی کثیر القامت ہے، چھوٹے قد کی ہیں، ناٹے قد کی۔ آنے کے بعد انہوں نے پیغمبر سے مسئلہ دریافت کیا، مسئلہ دریافت کر کے واپس بھی تو حضرت عائشہ نے عام طور سے خواتین کی عادت جو وہ واپس جانے کی عرض کیا، ایسے جانے یا رسول اللہ۔ حدیث میں ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ اور ان کے والد گرامی مزاج دانے میں مفت ہے، مزاج دانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کا سانس لیتے ہیں تو عائشہ اور ابوبکر سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے خواہش اور آرزو کیا ہے۔ آپ باہر کا سانس لیتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی خواہش اور آرزو کیا ہے۔ ایک دم سمجھ گئی، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیا بات ہوئی؟ فرمایا عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ڈال دو تو سمندر کا رنگ کالا ہو جائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا کہا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو وہ بات کہی جو ان کے اندر موجود تھی، میں نے تو وہ چیز بیان کی، وہ عیب جو ان کے اندر موجود تھا۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی تہمت نہیں لگائی، حقیقت میں وہ ناٹے قد کی ہے، چھوٹے قد کی، میں نے اسی کو۔ فرمایا عائشہ کسی کے عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اس کے سامنے اگر کہی جاتی تو ناگوار گزرتی، اس کو کسی کا غیبت ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں، یہ تو تہمت ہے، یہ تو اتہام ہے، اس کا عذاب تو اس سے نہیں جاتا ہے۔ زبان پر پابندی ہے، کلام کی وجہ سے، کلام کا مطلب ہے بھائی ابھی آپ کے سامنے نکاح ہوئے اجنبی ہیں، ایک دوسرے کے لیے اگر اس نکاح کے قبل تو کر رہے کھڑے ہوئے، اگر اس قبل تو سے پہلے اگر ذرا بھی کوئی ایسی غیر شعوری طور پر کسی غیر معیاری غیر تہذیبی حرکت ہو جاتی ہے، ماں باپ معافی کی طرف سے جوڑتے ہیں۔ تو غیرت مند بھائی ماں باپ چڑھائی کر دیتے ہیں، غیرت مند اور حمیت والا محلہ ہوتا تو وہ چڑھائی کر دیتا، لیکن ایک کلمے کی طاقت، ایک لفظ قبلتو سے وہی ماں باپ، وہی بہن بھائی، وہی رئیسہ، وہی اقاری، وہی رشتہ دار، وہی اہل محلہ، وہی اہل بستی اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو ایک اجنبی کے حوالے کر دیا۔ کلام کی طاقت۔ پھر یہ رشتہ کبھی 75 سال پر، کبھی 100 سال پر، کبھی 70 سال پر، کبھی 50 سال پر بھی ایک لفظ زبان سے نکلا طلاق، تمام وہی پابندیاں وہی اداس لوٹ آئیں گی جو نکاح سے پہلے تھی، تمام وہی فرق اور فروق اور تمام وہی مفارقتیں۔ تو کلام کی طاقت، کلام کا وزن، اسی کو بیان فرمایا کلمتانی حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو ہم تعالیٰ جل مجدہ کو بہت پسند ہے۔ ایک صنعت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشویق، ترغیب، آپ شوق دلا رہے ہیں اس کلام کی جانب تاکہ تجسس پیدا ہو، طبیعت مائل ہو جائے، جاننا چاہے کہ کون سے وہ کلمے ہیں جو جناب رسالت بات کے ذریعے ادا ہو اور جو حق تعالیٰ جل مجدہ کو پسند ہے۔ ہندوستان میں صدور آتے ہیں ملکوں کے، وزرائے اعظم آتے ہیں، مجھے یاد ہے امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن آئے تو اخبارات، انگریزی اخبارات، اردو اخبارات، رسائی، میگزین، ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے اٹھنے، ان کے بیٹھنے، یہاں تک کہ ان کے سونے کی کیفیات وہ سب بیان کر رہے تھے، اور لوگ جاننا چاہتے تھے کہ صدر امریکہ کتنے جہازوں کے ساتھ آئے تھے، یہاں تک کہ کتنے طباخ کے ساتھ آئے تھے، روزانہ ان کی ڈاک لے کر امریکہ سے باقاعدہ ایک اسپیشل جہاز آیا کرتا تھا جو ان کی ڈاک لے کر آتا تھا۔ کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں کہ جو شہنشاہیتیں عطا کرنے والا ہے، جو صدارتیں عطا کرنے والا ہے، جو وزارتیں عطا کرنے والا ہے، جس کے ایک اشارے میں وزارتیں سے محروم، صدارتوں سے محروم، بادشاہوں اور تخت قوم کے نیچے سے نکال دے اور کھینچ دے،
ایک اشارے میں اس کے کلام پسندیدہ کلام کے بارے میں جاننا نہیں چاہیں گے، اس کا شوق نہیں ہوگا کہ ہمارے خالق کو، ہمارے آقا کو اس کا پسندیدہ کلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو لیے نزدیک انتہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر انتہا سے زیادہ ہلکے پھلکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ ثقیل ہوں جن کی ادائیگی بھی انتہا سے زیادہ مشکل ہے۔ ہر کس و ناقص، امی و غیر امی، پڑھا لکھا و ان پڑھ، عالم و جاہل، نہایت ایک سہولت کے ساتھ کسی بھی زبان کا بولنے والا، کسی بھی زبان کا کی میں ادائیگی کر سکتا ہے سہولت کے ساتھ۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، لیکن یہ دو کلمے جو اپنی دیکھنے کے اعتبار سے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہیں، جب وزن کی ترازو کے لیے ترازو میں رکھے جائیں گے تو انتہا سے زیادہ باوزن ثابت ہوئے، انتہا سے زیادہ وزنی اور انتہا سے زیادہ گرام۔ وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر پر گفتگو کرتے ہوئے امام الحسن کشمیری نے فرمایا کہ جب تک ذاکر ذکر کرتا ہے خدا اس کا سنگی ہو جاتا ہے، ہم نشین۔ دیکھو مولانا احسان کشمیری کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ کیفیت میرے خیال میں نماز کو بھی حاصل ہے۔ کہتا ہے نماز کے اندر بھی یہ ہے کہ نمازی خدا کے سامنے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روک دیا گیا کہ شیطانی عمل ہے، اور سنگی ہو جاتا ہے ذاکر کے سوتے معیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ذاکر کو وہ وقت ذکر خدا کی معیت حاصل ہوتی ہے، ہم نشین ہو جاتا ہے جب تک ذکر کرتا ہے۔ ذاکر کو موت نہیں، غافل کو حیات نہیں، جس کو لا یموت فیہا ولا یحیا سے تعبیر ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ذکر تمام اذکار فنا ہو جائیں گے، تمام اوراد فنا ہو جائیں گے۔ اذکار وہ جو احادیث اور قرآن مجید سے منسوخ و معصوم ہو، اور اوراد وہ ہیں جو حضرات اکابر، حضرات اولیاء اللہ تلقین کرتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے الی الابد۔ اور ہمیشہ ہمیشہ اگر کوئی ذکر باقی رہے گا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جنت میں بھی باقی رہے گا، سانس کے ساتھ جاری ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر میرا خیال ہے کہ جیسا نقشبندیہ کے یہاں جو ان کے یہاں پاس انفاس ہے وہ اسی سے، اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تمام اہل جنت بھی ملائکہ کی خصلت پر ہو جائیں گے، جنت کے اندر ملائکہ کی خصلت پر ہو جائیں گے۔ تو بھائی ذکر اللہ حیات ہے، بلکہ عالم کا مدار حیات کا یہ عالم اسی وقت تک قائم ہے جب تک اس عالم کے اندر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، حدیث صحیح کے اندر موجود ہے۔ جب تک کہ کوئی ایک متنفس بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو عالم میں فساد پر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا اجر میں بتاتا اور اس کا میں وزن اور ثواب، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا، میں نے کچھ لوگوں کو مدعو بھی کیا گیا ہے عنوان کے نام۔ اس گفتگو کے بعد کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان فرما دیا، کچھ مجھے عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ یہاں سے اب رخصت ہے، آپ کے اوپر حق قائم ہو گیا۔ حضرات اس مدارس کا، اس مدرسے کا، یہ مدارس کیا ہیں؟ آئے رہے پڑھے اور چلیے نہیں، ان مدارس کی شان یہ ہے کہ ان کی بقا کے لیے اور ان کے قیام اور ان کی تحفظ کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ مدارس در حقیقت ہندوستان جیسے ملک کے اندر اسلامی تشخص کی بقا کا ذریعہ ہے، عقائد کے بقا کا ذریعہ ہے، اسلامی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کا تشخص کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ان مدارس کا کام کوئی ہلکا نہیں ہے، بلکہ ہماری شناخت بحیثیت مومن، ہماری پہچان، ہمارے عقائد اگر غور کرے تو کیا ہے، کون سا ادارہ ہے جو باقی ہے اور جو اس شناخت کو باقی رکھنے میں
जद्दोजहद की कर रहा है, जो दर्द नहीं कर रहा है, जो अफराद तैयार कर रहा है, ये मदारिस का काम है। इसके लिए तो इस मदरसे का हक कायम हो गया। हज़रात असातिज़ा दर हकीकत आपके हकीकी मेहमान हैं। अगर मैं ये कहूँ एक कदम आगे बढ़कर कि इनका एहसान आपके ऊपर माँ बाप से ज्यादा है और बिला शुबा ज्यादा है, तो शायद मैं अपनी बात में गलत नहीं हूँ। इनका हक कायम हो गया। हक क्या है? उसके एहसान साहब ने तो आज से जो मुतालबा किया है वो मदरसे के लिए किया है, ये निकाह की फीस मांगी है, वो नहीं है। इनका अभी असल मुतालबा और हम सब का असल मुतालबा यह है उस हक की अदायगी का जरिया और आपसे मुतालबा कि आप जिंदगी से दूर और मौत से करीब। अगर आप सुने कि फौत हो गए, कोई मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई इख्तिलाफ नहीं कब किसकी मौत वाक़ हो जाए। हमारे यहाँ के उस्ताद हदीस मौलाना नसीरुद्दीन शाह साहब अपनी सेहत के एतबार से, अपनी ज़ाहिर के एतबार से, अपने जिस्म के एतबार से, अपनी चलत फिरत के एतबार से, अपने मिजाज के एतबार से कौन कह सकता था एक 15-20 मिनट के अंदर इधर से इधर हो गया मामला। तो हक कायम हुआ। जब कभी सुने मौत हो गई तो इशारे सवाब का एतबार, बस उस हक का ये मुताल्लुक है, उसका मुतालबा ये है कि इशारे सवाब में आप याद रखिएगा। बुनियादी बात तो ये है आपसे। दूसरी बात ये आप जाएंगे यहाँ से, मोहतमिन साहब ने भी आपसे फरमाया कि आपके सामने चैलेंजेस है, आपके सामने एक नई दुनिया है, अफकार है, नजरियात है, उन सब का सरमाया कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। जरूरत आपकी तवज्जो, आपके दिमाग, आपकी तमाम की तमाम मुताला और आपका कोशिशें और कोशिशें उनको इस्तेमाल में लाने की है कि आप तवज्जो के साथ मुताला करें, मुताले के अंदर गहराई लाएं और अपने मुताले को वसी करें और उसका एहतमाम करें। तो आप दुनिया का हर मुकाबला, हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार और इंशाअल्लाह आमादा हो जाएंगे और उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोताही और कमी नहीं। खास तौर से कुरान मजीद और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और फिर हिदायत शायकीन अरबी हिदायत और कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुताले में रखें। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा कोई फायदेमंद चीज़ नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कुछ दुआओं के मुतालबात हैं, दरखास्तें पेश की है लोगों ने दुआ के लिए। ये हज़रात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। 12 लोग 25 हज़ार किलोमीटर का सफर करके आए महज इस बुखारी के दर्स में और इसके खत्म में शिरकत के लिए और दुआ के लिए। 25,000 किलोमीटर का सफर, यानी कहा जाए अल्लाह मियां के घर के पीछे से आए अगर देखा जाए। कुछ लोग 15-15 हज़ार किलोमीटर का सफर करके आए हैं, कुछ इंग्लैंड से आए हैं, पनामा से आए हैं और गुजरात से आए हैं, भोपाल से आए हैं, झांसी से आए हैं। ये मेरे उस्ताद मौलाना अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, ये हर मौके पर आते हैं। भाई तुम भाई ले जाइए आवाज था बिल्कुल और अभी साहब ने फरमाया जहाँ से ज़्यादा मुसरत बैठने के लिए जगह नहीं, पढ़ाने के लिए दरगाह नहीं और पढ़ाने के लिए उस्ताद नहीं। तो उस दौर में तो बाद में भी देख सकता मौलाना अख्तर साहब की शादी के बाद साहब के इनसे फरमाया कि मौलवी अख्तर साहब आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे मदरसे में ये डाल दे। आप हमारे यहाँ मुख्तारों में फिर डाल दें। फिर इनसे कहा किसी मरतबा है तो कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि आ जाओ मेरी बात पर तवज्जो नहीं देते, क्या मिल रहा है तुम्हें वहाँ? कहा हजरत जिस जगह मैं हूँ, जिस इलाके में गाँव के अंदर वो मजदूर गरीब तरीन आबादी है, कोई कमरा लिए चला रहा है, कोई सिमट का टुकड़ा लिए चला रहा है, कोई आधी रोटी का टुकड़ा लेकर आ रहा है, उसी पर कर रहा है। कहा भाई हम कुछ और तो नहीं। उस जमाने में उन्होंने फरमाया कि हम तुम्हें 200 रुपये तो बोलने लगे, कहने लगे कि हजरत दिल मेरा भी चाहता है कि मैं आ जाऊँ, 200 रुपये बहुत हैं, लेकिन हजरत अगर मैं आ गया तो गाँव के अंदर बच्चों को, गरीब बच्चों को कोई खुदा और उसके रसूल का कलाम पढ़ाने वाला मैसर नहीं आएगा।
یہ دین یہ ایمان ان کے سے ہو سکا ہے یہ بھی آئے ہیں بلاک سفر کر کے اور یہ ہمارے یہ گجرات سے حضرات ابراہیم صاحب اور یہ کشمیر سے آئے ہیں عبدالرشید صاحب اور کتنے حضرات تشریف لائے ہیں جن سے ہمارے پروگرام ملاقات ہوگی طلباء کے والدین ان کے اعزاء و اقارب سب دعا کی لیا ہے ابھی محترم صاحب نے فرمایا کہ اکابر کا فیصلہ ہے امت کا تجربہ ہے کہ ختم بخاری پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارے بزرگان دیوبند کا تجربہ ہے اور ان کا اہتمام رہا اس موقع پر دعاؤں کا دعا کیجیے گا ان سب حضرات کے حق میں عالم اسلام کے حق میں دعا کیجیے عالم اسلام کی جو کیفیت ہے سیاسی ہو اقتصادی ہو معاشی ہو تہذیبی ہو یا دینی ہو وہ آپ کے سامنے ہے میں نام لیے بغیر اس کروں آپ سمجھ جائیں گے کہ جو کفر کعبہ پر حیدر پوجا مانند مسلمانی اب وہاں پر سے وہ چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جو ایمان کا گھر ہے اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اور وہاں کے حکمرانوں کو صراط مستقیم پر رکھے ایمان پر استقامت عطا فرمائے ان کے لیے دعا کیجیے پھر اس ادارے کے اور ہمارے قابل دیوبند کے جو فہرست ہے اور ادارے کے جو سرپرست مؤسس اور بانی حضرات ہیں ان کے سلسلے میں مرحومین ان کے لیے دعا اولا حضرت نجف یہاں فہرست میں حضرت اقدس استاد گرامی مولانا محمد صالح صاحب اللہ قدو کا نام ہے لیکن میں چلتا ہوں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب کہ در حقیقت اس جامعہ کی بنیاد جامعہ مسجد دیوبند میں حضرت والا کے ہاتھوں سے ہی ہوئی اور ان کی حیات تجربہ میں ہی یہاں پر بنیاد رکھنے والے اس ادارے کے حضرت خطیب علیہ السلام اور حضرت والد گرامی فخر المحدثین اور حضرت مولانا محمد حسن صاحب قاسمی میرے استاد محبوب ترین اور بہت زیادہ محنت کرنے والے ادارے کے لیے حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نقر اللہ پھر ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا محمد نعیم صاحب پھر استاد اور بلکہ بعد کے حضرات میں اساتذہ میں حضرت مولانا غلام نبی صاحب کشمیری اور جناب مولانا نسیم اختر شاہ صاحب کیسر مفتی انوار الحق صاحب کا یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے ابتدا کے مولانا مشتاق صاحب یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے ابتدا کے اندر محنتیں کی ادارے کو جمانے میں ادارے کو بنانے میں ادارے کو آگے بڑھانے میں جو اس وقت وہ کر سکتے تھے اپنے خون کے آخری قطرات کی روح لگا دیے بلا شبہ اور کہا جا سکتا ہے کہ بہار اب جو آئی ہوئی ہے یہ سب یہ سب تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں اور مقبول دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایسے دعا کہتے ہیں مولانا جنید صاحب ہیں ابھی حال ہی میں ملاوی میں وفات آئی بڑے وفات پائی انہوں نے بڑے متحرک فعال عالم دین دعائے صحت میں ابھی آپ کے سامنے مولانا وسانی صاحب مدد اللہ کا ذکر ہوا اور استاد گرامی دارالوقف حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی شیخ الادب و شیخ الحدیث یعنی دارالعلوم کے اور حضرت مولانا شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمر السماء صاحب حضرت مولانا رابع صاحب حسن نبی جو چند شخصیات ہندوستان میں ابھی باقی ہیں جن کے وجہ سے وقار علم کا عمل کا اعتبار باقی ہے ان میں یہ حضرات ہیں حضرت مولانا محمد صاحب کے فرزند بہت امین ہیں جناب بھائی مشتاق صاحب ادارے کے جملہ معاونین اور خاص طور سے ادارے کے رکن مشاورت اور آزمائش میں سردست مبتلا جناب حاجی یعقوب صاحب قریشی اور جناب مولانا فاروق دیسائی صاحب ماں جملہ اہل خانہ جناب مولانا آدم صاحب جملہ اہل خانہ اور خاص طور سے ترکی و شام میں آئے ہوئے بھیانک خوفناک اور ہلاکت خیز زلزلے کے مہلوکی اور شہداء ان کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اور مقام شہادت عطا فرمائے ان حضرات کے لیے کچھ حضرات جنہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے وہ دعائے صحت وہ ہمارے بلادن جناب فرخ مصطفیٰ صاحب دہلی
ان کے والد گرامی مصطفیٰ صدیقی صاحب اس وقت ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے میری خوش دامت صاحبہ وہ بھی نہایت علیل اور کمزور ہے، ضعیف ہے، ان کے لیے دعائے صحت، اور تمام وہ حضرات جنہوں نے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اور دعا کی تعلیم ہے آپ حضرات سے، مجھ سے، حضرت محسن صاحب سے اور ہمارے واسطے سے، آپ تمام طلباء سے اور حاضرین سے، پھر آپ اپنے لیے دعا خیر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علوم میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں حاجی جمال صاحب، یہ خدا تعالیٰ کی صفت جمال کا اس دنیا میں مظہر ہے۔ علماء کے نہایت ہی کہنا چاہیے محب اور حضرات علماء کے خالق، اور ان کے ساتھ اپنے بے پناہ اخلاص محبت، اور ممکن نہیں کہ کسی عالم کا گزر میرٹ سے ہو اور حاجی صاحب کی علم میں آئے اور وہ اپنے دولت کے پر اس کو مدعو نہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی حسن خیر اور حسن سلوک کا معاملہ نہ کرے۔ حاجی صاحب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو آباد رکھے، آپ خوشحال رکھیں، اور خدا تعالیٰ ان کے فیوز کو وہاں سے جاری وہ ساری رکھیں۔ اور یہاں پر اسد صاحب ہیں، یہ بھی 25 سال بہت سارے ان کے مقاصد ہیں، ان کی اولاد کے لیے، ان کے والدین کے لیے دعائیں خیر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقاصد میں کامیابی، ان کے والدین کو صحت و عافیت، اور ان کے علیزہ و اقارب میں اب تعالیٰ جو خیر کی دروازے کھولتے ہیں۔ سلیم صاحب رہے ہیں اور پھر ان کے برادران ہیں، اور اسی طریقے پر ابراہیم بھائی رہے ہیں، ان کے برادران ہیں، یہاں سے جو میں انگلینڈ تک کے ان سب کے لیے دعا۔ امتیاز ہیں، جناب عبدالرشید صاحب ہیں، غنی صاحب ہیں، اور سمد صاحب ہیں، اور اسی طریقے رضانی ہیں، دہلی سے ہندوستان ہیں، میرے عزیز ترین برادر گرامی جناب ڈاکٹر مظفر رضا حسن صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسان صاحب، یہ سب حضرات آپ سے دعا کی تعلیم ہے۔ ان کے ساتھ والے ڈاکٹر اشرف صاحب، یہ میری ذاتی درخواست ہے کہ آپ ان سب حضرات کے لیے دعائیں خیر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، میں نے حدیث سے پڑھی ہے، وہ اپنے والد گرامی مفتی سے کبیر حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب کشمیری نور اللہ و قدر سے جلد ثانی جلد اول، محدث شہیر حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سابق صدر مدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔ مجھے حدیث کی اثرات شیخ عبدالفتاح احمد سے حاصل ہے، اور علامہ کشمیری سے محض ایک واسطے سے حضرت مولانا سید احمد رضا بجوری صاحب انوار الباری اور شارح بخاری، ان سے مجھے سند حاصل ہے، والد گرامی سے حاصل ہے، اور شیخ عبداللہ احمد الناخبی مفتی میں جدہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا، ان سے بھی مجھے سند حاصل ہے براہ راست اپنے والد گرامی کے ساتھ۔ میری سند مطبوعہ موجود ہے، ان تمام واسطوں سے آپ کو اجازت ہے۔ یہاں پر جامع قاسمیہ للبنات کی خواتین نے بھی درخواست کی ہے کہ ان کو بھی اجازت حدیث دی جائے، ان کو بھی اجازت حدیث ہے، اور ہر اس شخص کو جو طالب ہے اجازت حدیث ہے روایت بیان کرنے کے لیے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، خدا تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ میرا ابو لائن پہ کچھ بولنا، جب تک دعا کیجیے اس ملک کے لیے، میرا ابو کو لائن پہ کچھ بولنا میں، اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان نصیب فرمائے۔ یہاں پر کوئی اقتدار لائے جو خدا تعالیٰ کی نصیب پسندیدہ ہو، اور جس کے اندر امن و امان ہو، انصاف ہو، عدل ہو، اور یکساں صبر امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس ملک کے لیے دعا کرنا ہمارے فرائض کے اندر شامل ہے، خاص طور سے اکابر کے لیے، مرغوبین کے لیے، اور وہ اکابر جن کا میں نے ابھی نام لیا، میرے اساتذہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کاٹ دیا کیا موجود ہے، میرے استاد گرامی ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، ان کے لیے دارالعلوم دیوبند میں شاید میرے اپنے کے استاد ہیں حضرت مولانا قمرالدین صاحب کو پوری مدد دو، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حیات و صحت عطا فرمائے۔ ان تمام حضرات کے لیے، ان تمام میں آخر میں اپنے لیے عرض کروں کہ میرے لیے بحیثیت خادمہ لگایا تھا تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔
صاحب کا وجود ابھی آپ نے تقریر سنی کیا کہ شیخ التبلیغ ثانی حضرت مولانا یوسف صاحب لکھنؤ کے اندر تقریر سنوا رہے تھے اور جوان بالکل شاب نوجوان اور ان کی تقریر مولانا محمد میاں صاحب دہلوی نقل کرتے تھے وہ علامہ کشمیری کے شاگرد انتہا سے زیادہ گہرے علم کے اور امین علم کے مالک اور وہ تقریر نقل کر رہے ہیں نوجوان عالم مولانا یوسف صاحب دہلوی مولانا محمد محمد صاحب نے مولانا علی میاں صاحب سے کہا محمد میاں سے پوچھا کہ حضرت آپ ان کی تقریر نقل کر رہے ہیں یہ تو آپ سے آپ کا مقام کہا کہ اس کی زبان پر حکمت جاری اگر چھوٹا کو بڑی بات کہو تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہو چکی سے اس کی روشنی فرمایا کہ اس کی تقریر اس کے وقت اچھا رحم ہی لگ گئی تو ان کے حق میں دعا ان کا وجود فساد نعمت ہے پھر ان کے واسطے سے ان کے صاحبزادہ محترم اور روح روا موجودہ وقت دارالعلوم کے ان کے لیے دعا ان کے اہل ویال کے لیے دعا میرے بچوں کے لیے دعا بیٹیوں کے لیے اور ان کے شوہروں کے لیے دعا کیجیے میری صحت کے لیے دعا کیجیے اب وہ جو ہے کہ اب جتنی بھی باقی رہ گئی اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور جب تک زندہ ہے خدا تعالیٰ حدیث کی خدمت کو وابستہ رکھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ اس چوتھی نسل میں علم کو جاری فرمایا اور تدریس کو خدمت اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے ہمدار صدقوں کی ذات سے وابستہ کرتے واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کیجیے گا ایاب ہوگا